اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام یاد کربلا میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 7 محرم الحرام ہے۔ 7 محرم الحرام جب بھی واقعہ کربلا کا 7واں دن آتا ہے، یعنی 7 محرم الحرام کی بات کی جاتی ہے، تو ہر طرف پیاس کا سما ہوتا ہے، کیونکہ آج وہ دن تھا جب بدبخت یزید نے آل رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام کنبے پر پانی بند کر دیا تھا۔ نہر تو بہہ رہی تھی لیکن اس پر جانے کا کسی کو حق نہیں دیا، یا فوجوں کو کھڑا کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ پانی تم نہیں پی سکتے۔ مزید کیا ہوا 7 محرم الحرام کو، ہمارے ساتھ موجود ہے محمد حسن رضا۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ بیان کرتے ہیں، اور جتنا آپ نالج ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے اس سے زیادہ بہتر آپ انداز میں ایکسپلین کرتے ہیں، تو خوش آمدید کہتے ہیں مولانا صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ کرم مالک کا کرم۔ مولانا صاحب، سب سے پہلی بات کہ 7 محرم الحرام ہے، آج پانی بند کر دیا گیا تھا آل رسول پر، اور ہر طرف کہتے ہیں کہ پیاس کا سما تھا، لیکن پھر بھی ثابت قدمی تھی۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ دیکھنے اور سننے والوں کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ کافی لوگ بینائی سے محروم ہیں، لیکن وہ سن ضرور سکتے ہیں، تو دیکھنے اور سننے والوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت اطہار کے فضائل کو بیان کیا ہے، اور آپ نے جیسا فرمایا کہ ثابت قدمی رہی اور صبر کا تمام اہل بیت کرام نے مظاہرہ کیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ کرتے مظاہرہ؟ کیونکہ جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک شخصیت، ان کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، 2 شخصیت، ان کے والد گرامی مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 شخصیت، ان کی والدہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ٹوٹل 4 شخصیت۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں یہ 4 نفوس قدسیہ یہ ایک ایسے ہیں کہ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ماں کا دودھ بعد میں پیتے ہیں، زبان رسول کو پہلے چوستے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں کا دودھ بعد میں، یعنی گٹھی ہی زبان رسول کی لیتے ہیں، گٹھی ہی لعاب دہن کی لیتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جس کے منہ میں رسول اللہ کا لعاب ہو، جس نے گٹھی لعاب رسول کی لی ہو، تو وہ پھر مجھے بتائیں صبر نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ سبحان اللہ۔ وہ صبر کا پیکر نہیں ہوگا تو پھر کیا؟ وہ شجاعت کا پیکر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ حق بولنے والا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب ہماری نشست ہوگی تو آپ کو واقعہ کربلا سے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا، اور سارے واقعات اور اس کے ضمن میں جتنی باتیں ہیں یہ بتاؤں گا۔ لیکن یاد رکھیں، ناظرین کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہمارے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو کیا فضیلت عطا فرمائی، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ تو ان ساری باتوں کے بارے میں ہمیں آشنائی ہونا ضروری ہے۔ ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں، ہماری اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ویسے تو بہت سارے قسم کے ہیں لیکن 2 قسم کے خاص اس لیے کہہ رہا ہوں، اہل بیت کا جب تذکرہ آیا، ایک کہتے ہیں ناسبی، ایک کہتے ہیں رافضی۔ ناسبی وہ ہوتا ہے کہ جو صحابہ سے محبت کرتے ہوئے اہل بیت کو برا بولتا ہے، رافضی وہ ہوتا ہے اہل بیت کی محبت میں غلو کر کے صحابہ اکرام پر تبرہ کر رہا ہے، صحابہ اکرام کو جو ہے نعوذ باللہ من ذالک گالیاں وغیرہ دیتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر، مجھ پر اور اس چینل پر یہ کرم کیا ہے کہ ہمارا شمار نہ ناسبیوں میں سے ہوتا ہے، ہمارا شمار نہ رافضیوں میں سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم ایسے اماموں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے، جنہوں نے ہمیں سمجھایا ہے
کہ آپ کو صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی آسان سی مثال میں آگے جا کر آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، سبحان اللہ، اور میرے اہل بیت اطہار کشتی نوح کی مانند ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی ناظرین بھی جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوکیشن کے ذریعے آسانی سے یہاں سے وہاں منتقل بندہ ہو جاتا ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں تو ایسا ممکن نہیں تھا اور نہ تھا۔ تو یہ سارے بات جانتے ہیں لوگ کہ کشتی میں جب سواری کرتے تو آسمان کے ستاروں کے ذریعے مدد لے کر اپنے مقام پر، اپنی منزل پر پہنچا جاتا تھا، ایسا ہی ہے۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے کیسی پیاری مثال دی، کیونکہ جب بندہ سمندر میں ہے تو اس کو کشتی کی بھی ضرورت پڑے گی، منزل پر پہنچنے کے لیے ستاروں کی ضرورت پڑے گی۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اب فرما یہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ آسمان میں ستاروں کی مانند ہے اور میرے اہل بیت اطہار کشتی نوح کی مانند ہے، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لوگے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم پر چلا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں رکھو، صحابہ اکرام کی محبت کو بھی اپنے دل میں رکھو۔ جب تم ان تمام کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دو گے، پھر تمہارا دل نہیں رہے گا، آقا کا مدینہ بن جائے گا۔ سبحان تو اللہ۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان اور مقام اور آپ کے صحابہ کا مقام اور مرتبہ بھی اسی روایت کے ضمن میں آتا ہے۔ بہرحال اہل بیت اطہار کا جب تذکرہ چھڑا ہے تو ذیشان بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی ہی چاہتا ہے، الفاظ سنو، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے، تم سے ہر نجس چیز کو دور کر دے، ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ آپ کو آیت مبارکہ بآسانی مل جائے گی۔ اب ایک اور بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ اہل بیت اطہار میں آخر کار کون کون شامل ہے، اہل بیت اطہار میں کون کون شامل ہے؟ تو یہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے اور اس مسئلے پر کثیر اختلاف رہا ہے علماء کرام کا۔ بعض نے کہا ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت اطہار میں کاؤنٹ کی جاتی ہیں، بعض نے کہا ہے پنجتن پاک، امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ اور حضور کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ، یہ پانچ کو ملا کر یہ اہل بیت اطہار میں شامل۔ لیکن تحقیق ہے اور کافی اس کے اندر ڈیٹیل ہے اور اختلافی موضوع ہے، تو یہاں پر اختلافی موضوع کو ڈسکس تو نہیں کرنا، لیکن یہ بات لازمی بتانی ہے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، گھر والے، اہل بیت، اہل والے، اہل بیت، بیت تو کہتے ہیں گھر، گھر والے۔ اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے چاہے نسب سے ہوں یا بیت سکنا سے ہوں یا اہل بیت ولادت سے ہوں یا اہل بیت نسب سے ہوں یا اہل بیت سکنا سے ہوں یا اہل بیت ولایت سے ہوں، یہ سارے کے سارے اہل بیت کے اندر شامل ہیں، سارے کے سارے۔ اور ان تمام کی عزت کرنا، ان تمام کی عظمت کو بیان کرنا، ان تمام کی شان کو بیان کرنا، ان تمام کی توقیر کرنا، یہ ناظرین کے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور مجھ فقیر کے لیے بھی ضروری ہے۔ ان تمام کی عزت کرنا، ان تمام کی عظمت کو بیان کرنا، ایسا نہ ہو کہ پنجتن پاک ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ہم ام المؤمنین یا زوجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم برا والا کہہ دیں یا ان کی تعریفات کرتے ہوئے ہم انہیں کہہ دیں، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ یاد رکھیں یہ سارے کے سارے، چاہے اہل بیت ولادت ہو، اہل بیت ولایت ہو، اہل بیت سکنا ہو، یہ سارے کے سارے اہل بیت میں ہی داخل، لیکن چند مخصوص مقام ایسے ہیں کہ جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مولا علی، ماں فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی تذکرہ فرمایا۔ تو آپ کی شان بھی الگ، آپ کا مقام بھی بلند، آپ کا مرتبہ بھی بلند۔ جب آپ لوگوں کا مرتبہ بلند ہے تو آپ کے مرتبے کے لحاظ سے ہی ہمیں پھر جو ہے گفتگو کرنی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار میں
یہ تمام جو ہے شامل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہاں پر وہ لوگ سنیں کہ جو نبی کی بیویوں کے لیے برائی رکھتے ہیں, اور یہاں پر وہ لوگ بھی سنیں کہ جو نبی کے نواسوں کے لیے اپنے دل میں برائی رکھتے ہیں. یہاں پر وہ لوگ بھی سنیں جو یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. یہ لوگ ہیں ہمارے دنیا میں, ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں, خبیث النفس لوگ. تو یہ تمام کے تمام لوگ سنیں. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں مولانا صاحب, میں آپ تھوڑی سی قطع کلامی چاہوں گا, کہ جو واقعہ کربلا ہے یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی, تو یزید کہاں سے شہزادہ ہوا؟ جی تو یہ استغفر اللہ, مطلب یہ آپ کی نالج کے لیے بتایا جا رہا ہے. جی تو ایسے لوگ بھی ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں. تو یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہیں, نعوذ باللہ. یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ اکبر. یزید, یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مفہوم اگر ہم سمجھیں تو اس میں بڑی گہرائی ہے. علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کے سامنے کسی کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاؤں گا, آپ میرے سامنے کسی نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائیں گے, تو مبادر ذہن یعنی آپ کا ذہن, میرا ذہن کس طرف جائے گا کہ ضرور صحابی کا تذکرہ کیا ہے, ضرور نبی کے قریب رشتہ جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو علماء کرام نے یہی بیان کیا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ ہی خاص ہے. اولیاء اللہ کے ساتھ لگانا تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لگانا ہے. تو یزید کے بارے میں جب بات چلی تو ہم یہ آپ سے بتاتے ہیں کہ یزید کو نہ امیر المؤمنین کہنا ہے, یزید کو نہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنا ہے, نہ رضی اللہ عنہ کہنا. کچھ بھی یہ سارے کے سارے جملے اصل میں نا یہ دعا پر مشتمل ہے. اور یزید کے لیے اگر میں چاہوں تو خبیث کہنا ہے کا ورڈ بالکل بہترین ہوگا. اور اس کے فاسق, یہ آگے جا کے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس کے فاسق ہونے پر, اس کے فاجر ہونے پر, اس کے اعلانیہ گناہ کرنے پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے. تو جو فاسق ہو, فاجر ہو, تو اس کو خبیث نہیں کہیں گے تو پھر کس کو کہیں گے؟ بالکل ایسا. تو اہل بیت اطہار کی بات کر رہا تھا, تو میں یہ بتا رہا تھا ناظرین کو کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ کے بارے میں کہتے ہیں یا پھر شہزادوں کے بارے میں کہتے ہیں, ان کو سمجھنا اور سوچنا یہ چاہیے کہ یہ تمام اہل بیت میں داخل ہیں. جب یہ تمام اہل بیت میں داخل ہو گئے تو رب تعالیٰ صرف ایک گھر والے کے لیے نہیں, نبی کے تمام گھر والوں کے لیے کیا فرما رہا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اے نبی کے گھر والوں, اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے جو ہے برائی کو, گندی باتوں کو, فحش باتوں کو, رجس کو, ناپاکی کو دور کر دے, تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے. اب اہل بیت اطہار کا مقام ہے ہی بلند, وہ پہلے سے ہی خوب پاک و صاف ہیں, لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پاک صاف کر دے. تو علماء کرام نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف ستھرا کر دے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت اطہار کے درجات میں مزید بلندی عطا فرما دے, ان کو مزید بڑا مقام عطا فرما دے. اب آپ دیکھو, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا اور اللہ تبارک نے فرمایا کہ میں یہی ہی چاہتا ہوں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا تو زمانے کے آپ چپے چپے میں دیکھو, دنیا کے کونے کونے میں دیکھو, آپ کو یزید کہنے والا نہیں, آپ کو امام عالی مقام پر اپنے سر کو جھکانے والا بندہ ملے گا. سبحان اللہ. اور اسی پر ایک اور بات میں کہتا ہوں, یزید کے 14 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 14 بیٹے تھے. اس دنیا کے اندر, چلو میں ناظرین سے بھی دعویٰ کر دیتا ہوں, اس دنیا کے اندر مجھے سب ایمانداری کے ساتھ یہ بتا دیں کہ ہماری دنیا میں کوئی ایسا شخص آپ کے پاس, آپ کی زندگی میں آیا کہ یار میں اس کی اولاد میں سے ہوں جو کربلا کے میدان میں امام عالی مقام کے سامنے لڑنے کے لیے گئے تھے. آپ کو کسی نے ابھی تک تقاضا کہ ہمارے سامنے بھی ایسا, اور یقیناً ناظرین کے سامنے بھی نہیں آیا. تو یزید کے 14 بیٹے تھے, ایک بھی سامنے نہیں, ایک کا تذکرہ بھی کتابوں میں نہیں ملتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امام زین العابدین میں اتنی برکت عطا فرمائی. لاہور میں دیکھو تو داتا صاحب چمک رہے ہیں, آپ بغداد میں دیکھو تو غوث اعظم چمک رہے ہیں, آپ شہر کراچی میں دیکھو تو عبداللہ شاہ غازی چمک رہے ہیں. یہ سارے کے سارے تو آل رسول ہیں, یہ اولاد علی ہے, جگر گوشت ہے, ماں فاطمہ الزہرا ہے. تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یزید مر کر مٹی میں مل گیا, یزید ختم, یزید کے ارادے ختم, یزید مٹی میں گیا. لیکن اگر آج زندہ گئے تو ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت زندہ ہے. سبحان اللہ. کیوں زندہ گئے؟ کیونکہ آپ نبی کے نواسے ہیں.
क्यों जिंदा है? क्योंकि आप अहले बैत अतहार में शामिल हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने जहां आपको आपके बारे में ये फरमाया है कि अल्लाह ताला खूब पाक और साफ करना चाहता है, तो आप पाक और साफ थे। मुझे बताओ ना, जिसने पैदा होते ही नबी के लुआब दान अपने मुंह में दाखिल किया हो, नबी ने लुआब दान की गुट्ठी दी हो, तो वो बच्चा पाक और साफ नहीं होगा तो फिर कौन होगा? सुभान अल्लाह। तो वो पाक और साफ तो थे ही। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ऐसा मकाम अता किया है, मर्तबा अता किया है कि आज आपके दिल में भी, मेरे दिल में भी, यकीनन नाज़रीन के दिल में, बल्कि दुनिया के बच्चे बच्चे के दिल में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की मोहब्बत उजागर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इससे एक और बात मैं कहूँगा कि आपने जो शुरू में बात कही इमाम साहब, मौलाना साहब, कि आप जो हैं सबर के पैकर हैं, यानी इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात हो रही है। तो अगर जिस वक्त अली असगर प्यास से तड़प रहे थे, क्या इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आसमान की तरफ देखते और दुआ मांगते तो बारिश ना होती? आप अगर ये कहते हैं कि बीबी, वहां पे जो बीबियां मौजूद थी, अगर वो थोड़ी सी ओढ़नी अपनी खैमे से बाहर करती तो क्या दरिया का पानी उमड़ के ना आ जाता? लेकिन सब ने सबर का पैकर और सबर के दामन को थाम के रखा, क्योंकि इस्लाम का बाल बुलंद करना था। अब मैं आपकी एक इल्म में और नाज़रीन के इल्म में ये बात डालता चलूं, यकीनन ईमान भी ताज़ा होगा और ईमान को जिला भी बख्शेगी ये बात। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे अली असगर का तज़किरा आपने छेड़ा। कोई भी किताब में मुझे बताओ ना कि जिसमें यह तज़किरा मिलता हो कि अली असगर रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि इमाम हुसैन के शहजादे हैं, वो ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा होकर पानी की वजह से अपनी एड़ियों को रगड़ रहे हो। कोई किताबों में नहीं मिलेगा। वजह इसकी क्या है? इसके पीछे पूरा एक मफ़हूम है। उलमा इकराम कहते हैं, ज़ीशान साहब, उलमा इकराम कहते हैं कि जब पानी की प्यास की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहज़ादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यास की वजह से एरियों को रगड़ते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला पानी के चश्मों को जारी कर देता है। तो इमामुल अंबिया के शहजादे जब रगड़ते तो पानी के चश्मे क्यों नहीं जारी होते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जारी होते, बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ हो सकता था, लेकिन इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम आली मकाम दीन को बचाने के लिए गए थे। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर मैं गलत हो तो मुझे सही कीजिएगा, कि आम फहम ज़ुबान में बात करूँगा ताकि देखने वाले जो नए बच्चे हैं मौलाना साहब के वो भी समझ सकें कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास तमाम पावर्स होने के बावजूद उन्होंने किसी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। इस पर चले मैं फिर एक गुफ्तगू करता चलूँ। जी जी। बच्चा कहता है कि ख्वाजा अजमेर, ख्वाजा हिंद, ख्वाजा गरीब नवाज, सैयद हसन संजरी अलैहि रहमा ने हिंदुस्तान की ज़मीन पर 90 लाख लोगों को कलमा पढ़वाया। सुभान अल्लाह। इस बात का इकरार है हर किसी को, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाना आसान बात नहीं। कहते हैं कि जब आप ख्वाजा अजमेर, जब आप हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए तो लोग हिंदू ही हिंदू हर जगह मौजूद थे। आपके साथ आपके मुरीद ख़ास मौजूद थे, ख्वाजा बुख्तियारुद्दीन काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तो ये आपके साथ मौजूद थे। तो लोग जो है कि कहने लगे क्या बाबे आ गए हैं, ये क्या अजीब अजीब तरीके से अपना अंदाज और रवैया इख्तियार कर रहे हैं। तो सिर्फ इतनी सी बात मैं आपसे करता हूँ, जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आज़ान दी तो उलमा किराम ने फिगर भी लिखा है, जब आज़ान दी तो उनकी आज़ान को सुनकर कई एक हिंदुओं ने कलमा पढ़कर मुसलमान हो। सुभान अल्लाह। और फिर जब ख्वाजा साहब अलैहि रहमा ने नमाज पढ़ाई तो उनकी नमाज को देखकर कई एक हिंदू ने अपना दीन छोड़कर इस्लामी दीन को इख्तियार किया है। तो ये ख्वाजा साहब ने अपनी करामत दिखाई थी, अपनी करामत दिखाई। और करामत क्या होता है ये भी आपके सामने वाज़े करता चलूं। करामत ये होता है कि जो आदत के खिलाफ कोई काम, कोई अमल वुकू पजीर हो तो उसको कहते हैं करामत। करामत कब कहलाएगी? जब वो वली से हो, जब नबी से हो तो मुअज़्ज़ब, जब वली से हो तो इसको करामत कहते हैं। तो ख्वाजा साहब अलैहि रहमान ने दीन को फैलाने के लिए करामत का इस्तेमाल किया
اور اپنی کرامت دکھا کر لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑا, لوگوں کو اسلام میں داخل کروایا. لیکن مجھے بتاؤ نا یار, خواجہ صاحب امام عالی مقام کے شہزادوں میں جا کر آتے ہیں. جب شہزادوں کا عالم یہ ہے کرامتوں کا, تو کیا امام عالی مقام نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. تو علماء کرام نے بات یہ بتائی ہے کہ جب دین پھیلانا ہو تو کرامتوں کے ذریعے سے کام لیا جاتا ہے, جب دین بچانا ہو تو صبر و استقامت کے ذریعے سجدے میں رہ کر کام لیا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, صبر کر کے. امام عالی مقام کی آپ سیرت کو دیکھیں, پڑھیں, تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ امام عالی مقام نے میدان کربلا میں بالکل صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا, یہاں تک کہ آپ کے ننھے شہزادے علی اصغر نے بھی صبر کے دامن کو تھامے رکھا. تو اتنی عظیم قربانیاں انہوں نے دی, تو کیا آپ کا اور میرا تمام کا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی ان سے محبت کریں, ہم بھی ان سے محبت کریں؟ اور اہل بیت اطہار میں تو مولا علی مشکل کشا بھی شامل ہے, اور مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا تھا, من کنت مولاہ فہو علی مولا, کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. مولا علی کے بارے میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسا ختم کر دیتی ہے, علی کی محبت گناہوں کو ایسا جلا دیا کرتی ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا دیا کرتی ہے. علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے, سبحان اللہ, قرآن پڑھنا عبادت, حدیث پڑھنا عبادت, علم دین کی مجلس میں حاضر ہونا عبادت, علم میں دین کو سیکھنا عبادت. یہ ساری چیزیں جو ہے عبادت میں شمار کی جاتی ہے. لیکن قربان جائے مولا علی کی ذات پر کہ حضور فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے تمام لوگوں, میرے امتیوں, اگر تم علی کا ذکر کرو گے اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو یہ اہل بیت اطہار کی ایک شان ہے. ابھی تو میں نے آپ کو حیدر کرار کی شان میں 2 باتیں بتائی, ابھی ماں فاطمہ الزہرا کی شان بالکل الگ. اسی طرح جو کہ امام علی مقام امام حسن کی شان الگ, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان بالکل الگ الگ ہے. اگر مجموعی طور پر اگر ہم ان کی شان کو دیکھیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام نفوس قدسیہ کو ساتھ لے کر کے یہودی پادری کو جو ہے یہ مباہلہ کا دعویٰ کرتے ہیں. ایک یہودی پادری آپ کی بارگاہ میں آیا تھا اور کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں, مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہیں یہ بیٹے ہیں. تو کہنے لگے کہ آپ نے کبھی بنا باپ کے بچہ دیکھا ہے؟ کہا تم بنا باپ کے کہتے ہو, میں نے تو بنا والدین کے بچے کو دیکھا ہے. بولا وہ کس طرح؟ بولا حضرت آدم کی ذات کو دیکھو. حضرت عیسیٰ کے تو والد نہیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر والدین کے پیدا کیا. تو جو رب حضرت آدم کو بغیر والدین کے پیدا کر سکتا ہے تو وہ رب کیا حضرت عیسیٰ کو بنا والد کے پیدا نہیں کر سکتا؟ لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو جب یہ بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, پوری آیت مبارکہ بھی سامنے موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, مفہوم آپ کو بتاتا ہوں, ناظرین بھی سنیں, کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے فرمایا, حضور فرما رہے ہیں کہ اے محبوب تم ان سے کہو تم لاؤ اپنی عورتوں کو, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے, تم لاؤ اپنے بچوں کو, ہم اپنے بچوں کو لائیں گے, پھر مباہلہ کریں گے. اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے گا وہ حق پر ہوگا. جب حضور نے یہ دعویٰ کر دیا تو یہودی کہنے لگے ہم اپنے صاحب الرائے شخص اپنے پادری کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کر کے پوچھتے ہیں. بولا ٹھیک ہے. جب پادری کے پاس گئے تو پادری خود کہنے لگا کیا تمہیں پتا نہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ سبحان اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, تم ان سے پنگا مت لو, تم ان کے مقابلے میں مت آؤ, یقیناً ہار تمہارا, شکست تمہارا جو ہے یہ مقدر بن جائے گی, تم نہیں آؤ. پھر ہوتا کیا ذرا سنیں, پادری خود حضور کی جب بارگاہ میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ حضور کے ساتھ مولا علی بھی موجود, ماں فاطمہ الزہرا بھی موجود, امام حسن بھی موجود, امام حسین بھی موجود. یہاں پر میں نہیں, یہاں پر کوئی سیرت نگار نہیں, یہاں پر کوئی مورخ نہیں, یہاں پر کوئی مفسر نہیں, یہاں پر کوئی محدث نہیں, یہاں پر کوئی عالم نہیں, یہاں پر کوئی فقیہ نہیں. یہاں پر وہ خود پادری کہتا ہے, پادری کہتا ہے کہ میں نے حضور کو بھی دیکھا, نفوس قدسیہ کو بھی دیکھا. بے شک اگر حضور یہ دعا کرتے کہ پہاڑ یہاں سے وہاں چلے جائے اور یہ نفوس قدسیہ آمین کہہ دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کر وہاں بھی رکھ دیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نفوس قدسیہ کی برکت ہے,
یہ نفوس قدسیہ کی شان اور ان کا مقام ہے. پھر حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہنے لگے ہم کو آپ سے مقابلہ مباہلہ نہیں کرنا. پھر حضور نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے مباہلہ کر لیتے تو قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب کو نازل کرتا، لیکن تم نے مان لی تو تم بچ گئے. لیکن اگر کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بندروں اور سوروں کی شکل میں اختیار کر دیتا. اللہ اکبر. جب میرے یہ گھر والے اہل بیت والے آمین کہہ دیتے تو تمہارا تہس نہس ہو جاتا، تم برباد ہو جاتے، تم ہلاک ہو جاتے. تو یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ یہ لوگ صرف حضور کی دعا پر آمین کہہ دیتے اور حضور دعا فرماتے تو اس بالکل ہلاک ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ مولانا صاحب بریک کی طرف جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے اور مزید جانیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیے پروگرام یاد کربلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے یاد کربلا. مولانا صاحب بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے ہیں. جی مولانا صاحب مزید آگے کی طرف بڑھتے ہیں. تو واقعہ کربلا یعنی آج کا دن جو ہم ماشاءاللہ خصوصیات جہاں پر بیان کر رہے ہیں، وہاں پر میں یہ چاہوں گا کہ جب افواج نے پانی بند کر دیا تو کیا یہ کھلا اعلانیہ تھا کہ منع کر دیا گیا تھا، یا کوئی پانی لینے گیا تھا دریا کی طرف تو ان کو روک کر کہا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل اس کے بارے میں علماء کرام نے اپنی معتبر کتب کے اندر یہی لکھا ہے کہ پانی تو آپ پر بالکل بند کر دیا گیا تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے پانی لینے کے لیے گئے تھے کہ وہ یہی فرماتے تھے کہ مجھ سے اب علی اصغر کی پیاس کو دیکھا نہیں جاتا. یہ سارے کے سارے نفوس قدسیہ موجود ہیں، آپ یہ شہزادیاں بھی موجود ہیں، زوجہ بھی موجود ہیں، اب ان کی پیاس کو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اب میں جاتا ہوں اور پانی لے کر کے آتا ہوں. پھر آپ تشریف لے کر کے گئے تھے، پھر آپ کو شہید کر دیا گیا تھا. وہ کس طرح شہید کیا گیا تھا، آپ کی شہادت کا دردناک واقعہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فقیر کو بیان کرنے کی یہ سعادت حاصل ہوگی. تو اہل بیت اطہار نفوس قدسیہ اب تک جو میں نے گفتگو کی یہ قرآن کے دائرے میں لے کر کی تھی. اب اگر ان کی شان کو یوں سمجھیں کہ اہل بیت اطہار کی شان بزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. حضور کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں کا ہاتھ ایک مرتبہ پکڑا اور حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احبنی و احب ہذین و امہما و اباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. اب اس کا ترجمہ بتانے سے پہلے میں ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ قیامت میں ہم امام عالی مقام کے پیچھے پیچھے اور امام عالی مقام آگے آگے ہو، جو لوگ یہ چاہتے ہیں امام حسن آگے آگے ہو ہم پیچھے پیچھے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حضور آگے آگے ہو ہم پیچھے پیچھے ہو، تو اب ان کو کرنا کیا پڑے گا. حضور نے فارمولا بھی دے دیا ہے، سبحان اللہ، حضور نے سولوشن بھی دے دیا. بات اتنی سی نا کہ ہم پڑھنے والے بنے، بات یہ کہ ہم سمجھنے والے بنے. ہم جب سمجھنے والے بنیں گے اور سیکھنے والے بنیں گے، اور اس کے بعد ایک اور مین چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم عمل کرنے والے بنے. سبحان اللہ. عمل کی کمزوری ہے تو پھر ہم جو ہے یہ مقامات کو حاصل نہیں کر سکتے. حضور کریم علیہ السلام نے امام حسن کے ہاتھ کو پکڑا، امام حسین کے ہاتھ کو پکڑا، اور حضور کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو جس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے محبت کی اور جس نے ان کے والدین مولا علی سے ماں فاطمہ الزہرا سے محبت کی تو قیامت کے دن وہ میرے درجے کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ میرے درجے کے ساتھ ہوگا، وہ میرے جو ہے درجے میں ہوگا. یہ حضور کریم علیہ السلام نے یہ پنجتن پاک سے محبت کرنے کا صلہ بتا فرمایا. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں نا یار کہ ہم مولا علی سے محبت کریں تو کیا ملے گا، امام حسن سے محبت کریں تو کیا ملے گا، امام حسین سے محبت کریں تو کیا ملے گا، ماں فاطمہ الزہرا سے محبت کریں تو کیا ملے گا. ملے گا نہیں ملے گا یہ الگ بات ہے. اگر کوئی بندہ ادب کے ساتھ ان کا نام بھی لے لیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ادب کے ساتھ نام لے لیتا ہے. تو حضور کریم علیہ السلام یہ کہتے ہیں نا کہ کیا کیا ملے گا،
تو حضور فرما رہے ہیں کہ تم ان سے محبت رکھ کے دیکھو قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا. تم ان سے محبت رکھ کے دیکھو قیامت کے دن تمہارا درجہ جو ہے میرے درجے میں تمہارا درجہ ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. اور الحمدللہ ہر مسلمان کا، ہر مومن کا یہی ہی عقیدہ ہے، یہی ہی ماننا ہے کہ حضور کا فرمان حق ہے، حضور کا فرمان سچ ہے. پتھر پر لگی ہوئی لکیر مٹ سکتی ہے لیکن میرے نبی کا فرمان تبدیل نہیں. جب حضور نے فرما دیا محبت کرو تو تمہیں یہ مقام حاصل ہوگا تو پھر کرو نا. تم اپنی عقل کے گھوڑے کیوں دوڑاتے ہو؟ تم یتیم العلم یزید الفکر کیوں بنتے ہو؟ یزید کی فکر پر چلنے والے نہ بنو. علمی لحاظ سے اپنے آپ کو یتیم مت کرو. پڑھو لکھو سمجھو اس پر عمل کرو. پھر دیکھو جب تم عمل کرو گے، جب قیامت کا دن ہوگا، آگے آگے پنجتنے پاک ہوں گے، پیچھے پیچھے تمہارا کافر چلتا ہوا ہوگا. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بڑی شاندار انداز میں ان لوگوں کی مثالوں کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا. اب یہاں پر میں ایک اور بات کرنا ضروری اور اہم ترین سمجھتا ہوں. اصل میں یہ ایک پروپیگنڈا کے تحت یہ ایک ہمارے لوگوں میں باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جناب والا ابو بکر صدیق ہو گئے، عمر فاروق ہو گئے، یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے تھے، ان کے بچے نہیں کرتے تھے. گویا کہ یہ تعصب پیش کیا جا رہا ہے کہ آپس میں جو ہے نفرتیں تھی. نعوذ باللہ. آپس میں محبت نہیں تھی، آپس میں عشق نہیں تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں تو ان تمام کا سد باب کرنے کے لیے میں حوالے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اس امت کے سید الاکابرین، سید الصادقین، حضرت مولا ابو بکر خلیفہ اول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت مولا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا. رشتہ دار مطلب اہل بیت. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی خدمت کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی سے بھی زیادہ محبوب ہے. حضرت ابو بکر صدیق تو یہ فرما رہے نا. تو ہمارے جیسا بندہ اٹھ کر کھڑا ہو کر یہ بولے کہ اہل بیت اطہار سے یہ صلہ رحمی نہیں کرتے تھے، یہ عداوت رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، نعوذ باللہ کیسی کیسی باتوں کو. سید الاکابرین ایسے ان کی شان، ان کا مقام یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام جب معراج کو گئے نا، حضور تشریف لائے، حضور یہ جبرائیل سے عرض کرنے لگے، اے جبرائیل بتا، میں واقعہ معراج پر گیا، واقعہ معراج جو ہے ہوا، معراج پر گیا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، مسجد اقصیٰ گیا، یہ نبیوں کی امامت کروائی، یہ معاملہ کیا، وہ معاملہ کیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ان سارے آسمانوں کی سیر کی، اپنے رب کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا. اس زمانے کے اندر میری بات کون مانے گا؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ کی اس بات کا یقین کریں گے تو آپ کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق کریں گے. تو ان کی شان یہ ہے اور یہ خود فرما رہے ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں پر صلہ رحمی کروں. یہ مجھے زیادہ محبوب نہیں، مجھے زیادہ محبوب، مجھے زیادہ پسندیدہ تو یہ ہے کہ میں رسول اللہ کریم علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کروں. اور صرف یہاں پر یہی نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہے. اور صحابہ اکرام میں بھی طبقات ہیں. سابقون الاولون یہ ایک الگ صحابی ہیں، یعنی جو پہلے اسلام لانے پر جنہوں نے سبقت اختیار کی، یہ صحابی ان صحابیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ آل رسول کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک تو دو باتیں اس پر کر کے میں اپنی گفتگو کو روکتا ہوں. ان دونوں باتوں سے ابو بکر صدیق کے فرمان، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان سے، جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ہے بالکل اچھا معاملہ، صلہ رحمی کا معاملہ رکھنا چاہیے، محبت والا معاملہ رکھنا چاہیے، یہ بات تو ثابت ہو گئی. لیکن اس کے برعکس یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے ذیشان بھائی کہ اہل بیت اطہار سے ابو بکر صدیق بھی محبت کرتے تھے، اہل بیت اطہار سے عمر فاروق بھی محبت کرتے تھے، عثمان غنی بھی محبت کرتے تھے، اور تمام کے تمام اہل بیت اطہار یہ سارے کے سارے ان خلفائے راشدین سے بھی محبت کرتے تھے. تو ہمارا بھی یہی عقیدہ اور یہی ہونا چاہیے کہ میرے صحابہ، حضور نے فرمایا آسمان پر ستاروں کے مانند ہے
اور میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے. گویا کہ تمہیں ان سے بھی محبت کرنی ہے, تمہیں ان سے بھی محبت کرنی ہے. جب تم ان دونوں کی محبت کو اپنے دل میں راسخ کر لو گے تو پھر نتیجہ کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو آقا کا مدینہ بنا دیا کرے گا, تمہارے دل میں ایمان کی روشنی کو پیدا کر دے گا, تمہارے دل میں ایمان کے نور کو پیدا کر دیا کرے گا, تمہارے دل میں ایمان کی حلاوت کو پیدا کر دیا کرے گا. یہ اہل بیت اطہار سے محبت اور صدیق اکبر اور تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کا نتیجہ ہے. جو محبت کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ اسے یہ نتیجہ ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا جی, میں ایک بات آپ سے مولانا صاحب کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی ارشادات فرمائے, جو بھی آپ نے باتیں کہیں, اس کو آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی پر اگر ہم لازم قرار دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے, تو بھی ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہترین کی طرف جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنورے گی. اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, اس کا ٹھکانہ جہنم میں. ایک تو آپ کی بات, دوسری میں نے اپنی یہ بات شروع کی نا. دیکھیں ناظرین, آپ بھی اس بات کو غور کریں اور ذیشان بھائی ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. آج کل کے زمانے میں ہم کیا کہتے ہیں, ہماری گیدرنگ لگتی ہے اور اگر کوئی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات چل جائے تو اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے, اپنے نظریے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہم کیا کہتے تھے, یار یہ تو حدیث میں ہے, یہ تو قرآن میں ہے, یہ تو نبی کی سنت ہے. اب جب جا کر قرآن میں دیکھیں, حدیث میں دیکھیں, ایسا تو نام و نشانی نہیں ملتا. لیکن اپنا سچ, اپنے آپ کو صحیح, اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے پھر کیا نتیجہ ہے؟ قرآن کا نام لے لیتے, حدیث کا نام لے لیتے اور سنت کا نام لیتے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وہی والی بات سے جوڑتا ہوں, یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جب بندہ اس پر آنکھیں بند کر کر دل جمعی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صرف جنت عطا نہیں فرماتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں بھی جنت الفردوس عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ کی بات کا جواب بھی ہم نے دے دیا. دوسری بات بھی ہم نے کر ڈالی کہ جب ہمیں علم نہ ہو تب ہمیں کسی بات کو حضور سے جوڑنا نہیں چاہیے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کلام سے بات جوڑنی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ بہتان کے زمرے میں بھی آتا ہے, الزام کے زمرے میں بھی آتا ہے. اور بندہ کیا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کیا اب حضور کا سہارا لے گا؟ اگر تمہیں اپنا موقف صحیح ثابت کرنا ہے اور شریعت کا موقف ہے تو تم اسے ائمہ دین کے اقوال میں تلاش کرو, ان کی دلیلیں پڑھو اور پھر اس دلیل کو بیان کرو. ایسا نہیں تمہارے ذہن میں جو چلتا آئے تم اس کو قرآن میں بتا دو, تم اس کو حدیث میں بتا دو, تم اس کو سنت بتا دو. ایسا شخص گمراہ ہوتا ہے, ایسا شخص گمراہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. بالکل جی. اسی کے ساتھ مولانا صاحب جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے وقت کا پتہ نہیں چلتا, اور ہمارے ساتھ مدثر علی بھی موجود ہیں جو کہ بہت خوبصورت نعت خواں ہیں ماشاءاللہ, چھوٹی سی عمر ہے ان کی. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا. مولانا صاحب میں آپ سے چاہوں گا اجازت, اور ہم پروگرام کا اختتام کریں گے مدثر علی کی نعت پر. جاتے جاتے صرف یہی بات کہ آگے سلسلہ ہمارا رہے گا 8, 9 اور 10 کا, پھر واقعہ کربلا کو مزید بیان کریں گے اور کس حوالے سے امپورٹنٹ ہے وہ چیزیں بتائیں گے, کیونکہ پورا واقعہ کربلا ہی ایک امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ ہماری اصلاح کرتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, منزل تمہاری آسان ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے گا. کہتے ہیں کہ جس وقت یزید فوج خوشیاں منا رہی تھی تو اسی یزیدی فوج میں سے ایک بندے نے کہا کہ یہ کون سا فاتح کی بات ہے کہ جب امام حسین کا سر جو ہے, سر مبارک جو وہ اس جھنڈ میں بھی اونچا ہے, تو اللہ تعالی ہمیں تمام کی تمام وہی پیروکاریاں عطا فرمائے جو آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی, اور ان کی آل نے ان چیزوں کو عمل جامہ پہنایا, یا میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سامنے ان چیزوں کو لا رکھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں چاہوں گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے, انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدثر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. 'Allahu Akbar, Allahu 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 Akbar,
مدنی ہے خط میں رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے خط میں رسول اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار سے اچھا کوئی نہیں ہے خط میں رسول یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن سراج کا دولہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے خط میں رسول دل کس کو دکھائے چیر کے ہم دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اسی آقا مداوا کون کرے اسی آقا مداوا کون کرے رحمت عالم تیرے سوا ہے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے خط میں رسول مکی مدنی حسین